الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ المولانا العظیم۔ ایاک کے بارے میں سبق چل رہا تھا۔ یہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے جو آیتیں قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی آ گئی ہیں اس میں بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہے، لیکن اس میں جو سیگے ہیں وہ غائب کے ہیں۔ کس کے؟ اس لیے اس میں ظاہر غائب کے حکم میں آتا ہے۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے تو یہ غائب کے حکم میں، چونکہ اس میں ظاہر ہے۔ جب آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہیں، چونکہ سیگا آپ نے اس میں ظاہر کا استعمال کیا ہے تو غائب کے حکم میں ہے۔ گویا بندہ جب شروع کر رہا ہے اپنی عبادت کو، نماز کو، تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریفیں کرنی شروع کر لی۔ پہلی تعریف تو یہی کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کی تفصیل تو آئی۔ الرحمن الرحیم، تو رب العالمین یہ پہلی صفت ہے، رحمان دوسری صفت ہے، رحیم تیسری صفت ہے، اور مالک یوم الدین چوتھی صفت ہے۔ تو گویا بندے نے اتنی صفتیں اللہ تعالیٰ کی بیان کر لی، اتنی صفتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بیان کر لی، ایسا تعارف اللہ تبارک تعالیٰ کا ہوا، گویا کہ جو چیز اس کے ذہن میں بھی غائب تھی وہ اتنی مستحضر ہو گئی، اور اب اس کو خطاب کے سیگے سے عرض و معروض کرنے لگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تو تعریفیں ہی تعریفیں تھیں، اب اپنا تعلق بتانا چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک کا لفظ یہاں آیا تھا، میں نے بتایا تھا اس کو علماء کرام نے لکھا ہے کہ گویا کہ بندہ پہلے حجاب میں تھا، اب بالکل مقامی مشاہدے میں آ گیا، اب ہم کلام ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے جب بندہ نماز شروع کر لیتا ہے گویا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو جائے گا، اس کو تو تمام مخلوق سے اس وقت جو ہے وہ کٹ جانا چاہیے، بالکل متوجہ ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف۔ یہی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی عبادت میں اتنی شرائط نہیں ہیں جتنی شرطیں کس میں ہیں؟ نماز میں۔ ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، طواف زبردست بڑی عبادت ہے، حتیٰ کہ مکۃ المکرمہ میں نفل سے زیادہ ثواب طواف کو ہے۔ کس کو؟ جی، نفل سے زیادہ ثواب طواف کو ہے۔ فرائض تو بہرحال ہیں ہی، لیکن طواف میں بھی بہت سارے شرائط ہیں۔ طواف میں بھی یہ شرط ہے کہ بدن کا پاک ہونا، یہ شرط ہے۔ اس لیے اگر آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا طواف کے دوران تو اس کو وہیں طواف روک کے باہر جا کے وضو کرنا لازمی ہے، تب وہاں سے آ کے وہ طواف کر لے۔ ایسے کپڑوں کا پاک ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے جگہ تو پاک ہوگی ہی، نیچے اس کو تو بار بار دھویا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ پیمانے پر بڑے اہتمام کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی کسی کا زخمی ہو گیا تو خون آ گیا، جیسے کہ ویل چیئر والے پیچھے سے ایک دھکا مارتے ہیں تو خون نکلتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کا پیشاب بھی نکلتا ہے، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اگرچہ بڑے انتظامات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تو لوگ فوراً آ جاتے ہیں اور اس حصے کو صاف کر لیتے ہیں، جیسے کہ مطاف کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو کیونکہ طواف جو ہے یہ گویا کہ مثل نماز کے ہے۔ ایسے طواف کے دوران ستر عورت کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال مجھے طواف کے مسائل تو بتانے نہیں، اس وقت بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ جب حج کی تربیت ہوتی ہے تو میں بتاتا ہوں حاجی صاحبان کو کہ اپنے مستورات کا خیال رکھو۔ یہ طواف کے دوران کبھی کبھی اپنے شوہر کے کندھے پر یا جو بھی ان کے ساتھ ہو محرم، اس کے اوپر کندھے کے اوپر ہاتھ یوں رکھ لیتی ہیں
اور ہاتھ یوں رکھ لیتی ہیں تو یہ جو آستین ہے یہ کھسکتے کھسکتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور اسی دوران میں طواف کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کے بازو کا یہ والا حصہ یہ کھلا رہتا ہے تو طواف ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر طواف زیارت میں ایسی شکل پیش آ جائے تو سن لینا، طواف زیارت جب ادا نہیں ہوا تو میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر حلال بھی نہیں ہوئی۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا اس سارے حصے کو چھپانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ مرد کا کھلا رکھے تو کراہت ہے، مکروہ ہے، اس لیے کہ لباس کامل نہیں ہے اگر یہاں تک ہی یہ لباس رہے گا، لباس کامل نہیں ہے۔ تو بہرحال تو اس طرح شرائط اس کے اندر بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ طواف کے دوران بات کرنا چاہیں اس کی اجازت ہے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ اتفاقاً کوئی مل گیا تو الگ سلیگ بھی کر سکتے ہیں، کسی نے مسئلہ پوچھا تو مسئلے کا جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ اب اس میں اتنا وہ عموم ہو گیا ہے، یعنی لوگ اب اس میں تو طواف میں تو ذکر کم ہوتا ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور خاص طور سے جب سے موبائل آ گیا، اب طواف بھی ہو رہا ہے اور موبائل پر باتیں ہو رہی ہیں اور ادھر سے ساز بج رہا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ جو طواف کا جو خضوع تھا اور جو دیوانگی تھی، گویا کہ اللہ کے در کے دروازے اور اس کے جو گھر کے ادھر کے چکر لگا رہے ہیں والہانہ، کوئی رو رہا ہے، کوئی سسک رہا ہے، کسی کی آہیں اور چیخیں نکل رہی ہیں، کوئی اپنے ذکر میں مشغول ہے، مست اور مغن ہے، وہ چیز اب نہیں رہی، اس لیے کہ اب کثرت ہے ایسے لوگوں کی جو یہ فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہیں، اس سے موبائل بجتا رہتا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود طواف کے دوران آپ بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مسئلہ کوئی آپ سے پوچھے مسئلے کا جواب دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ سلام کرنا چاہیں تو سلام بھی کر سکتے ہیں، سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر ایسے ہی آپ تھک گئے طواف کے دوران جو آدمی تھک جاتا ہے، اگر وہ چاہے، اگر اس کو درست کیا ہے نہیں جی، اگر وہ چاہے کہ تھک گیا تو تھوڑا سا آرام کر لے تو اس کی بھی اجازت ہے، بلا ضرورت تو درمیان میں وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو وہ اس میں آرام کر سکتا ہے تھوڑی دیر۔ اسی طرح سے اگر دوران طواف پیاس لگے، آپ پانی پی سکتے ہیں۔ وہاں بہت سارے لوگ طواف کے دوران میں وہ زمزم لے کر کھڑے رہتے ہیں اور لوگوں کو پلاتے رہتے ہیں، لوگ پی لیا تو چلتے گئے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کھجور کھا لیتے ہیں۔ انہیں مطلب یہ ہے کہ طواف کے دوران آپ پانی پینا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ آپ کھانا کا مطلب یہ نہیں کہ مستقل کھانا کھائیں گے، کوئی کھجور وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ممنوع ہیں۔ نماز جب آدمی شروع کر لیتا ہے تو وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا، کسی نے السلام علیکم کیا جواب نہیں دے سکتا، خود دوسروں کو سلام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے حکم یہ ہے کہ جب چھینک آئے، کیا آئے؟ چھینک جب آتی ہے آدمی کو تو چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے۔ کیا کہے؟ سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ لیکن جب چھینک آئی خود آدمی کو چھینک آئی تو چھینک کے دوران میں وہ اپنی چھینک پر الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا الحمدللہ۔ لیکن اگر بطور عادت کے زبان سے نکل گیا، چھینکتے جب نماز پڑھتے پڑھتے چھینک آ گئی الحمدللہ کہا، نماز تو بچ گئی، فاسد نہیں ہوئی۔ فاسد کیوں فاسد نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ دوسری کا تو جواب نہیں دیا، دوسری چھینک کا، اپنی چھینک پر الحمدللہ کہا، اور الحمدللہ خود جز ہے ایک قرآن پاک کا، نماز تو بچ گئی۔ اگرچہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کر الحمدللہ اس وقت نہیں کہنا چاہیے کہ مشغول ہے وہ، اس طرح سے اتنی پابندی ہے۔ ایسے ہی طواف کے دوران تو بہرحال آدمی تو چکر لگاتا ہی ہے، ہاں سینہ کھانا کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ تو نماز کے اندر بھی کیا ہے؟ نماز کے اندر سلام کا جواب نہیں دے سکتا، اپنی چھینک پر الحمدللہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح سے کوئی اچھی خبر سن لی نماز کے اندر الحمدللہ کہے، یا مثلا نماز پڑھ رہا تھا، کوئی چھوٹا بچہ آیا، ماں بیمار تھی، باپ بیمار تھے، تو اسی دوران کان میں آواز آ گئی فلاں کا انتقال ہوا، اس نے کہا نماز میں ہی انا للہ و انا الیہ راجعون، نماز اسی وقت ختم ہو گئی۔ اتنی پابندیاں نماز کے اندر ہے۔ ایسے ہی نماز کے اندر ایک چیز ہے، اس کا کہتے ہیں عمل کثیر۔ کیا جی؟ عمل کثیر کی پابندی نماز میں۔ طواف کے دوران آپ احرام کی چادر کو ٹھیک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں،
तवाफ़ के दौरान अगर आप एहराम में नहीं है और अपने कपड़ों में आप अपने कपड़ों को दुरुस्त करना चाहें, बटन लगाना चाहें, लगा सकते हैं। तवाफ़ के दौरान में आप अपने पगड़ी को ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप वो टोपी लगाने लगा सकते हैं। यानी तवाफ़ के दौरान जो है आपके अंदर ये पाबंदी भी नहीं है। नमाज के अंदर इस चीज़ की पाबंदी है कि आप 2 हाथ से टोपी ठीक नहीं कर सकते। टोपी अगर गिर गई सजदे में, 2 हाथ से उठा के सर पर नहीं रख सकते, 2 हाथ से आप बटन नहीं लगा सकते अपने उसका, 2 हाथ से आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। मजबूरी के आलम में तो 1 हाथ की इजाज़त है। किसकी? जैसे मिसाल के तौर पर बहुत तेज़ खुजली आ गई, बर्दाश्त से बाहर है, आपने खुजलना शुरू कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 हाथ अपनी दाढ़ी में रखें और उसको मोड़ना शुरू कर दें। बाज़ लोग नमाज भी पढ़ते रहते हैं और अपनी दाढ़ी के साथ खेलते रहते हैं। बाज़ लोग तो इससे आगे अल्लाह ताला को चाहे अफसोस का मकाम है, और नमाज में नाक साफ़ करते हैं। क्या करते हैं जी? नमाज भी पढ़ रहे हैं, नाक साफ़ कर रहे हैं, फिर देखते भी हैं, यूँ करते रहते हैं। ये सब है ऐसे ही, तो इस्तेहज़ार नहीं है, सिफ़त एहसान नमाज में नहीं है। तो नमाज में इतनी पाबंदी है। इसी तरह से नमाज में सीना किबले से फिर गया तो नमाज चली गई, और अगर सिर्फ गर्दन को यूं यूं करने लगा, नमाज तो रह जाती है। लेकिन हदीस पाक में है इय्याका वल इल्तिफात फ़इन्नल इल्तिफात हलकतुन, ये फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों नमाज में इधर उधर मुतवज्जो होने से बचो। क्यों? इसलिए कि अगर इधर उधर मुतवज्जो हो जाएगा ये तो बर्बादी है, ये तो हलाकत है। नमाज क्या है? महव हो जाता है अल्लाह ताला के साथ। गोया कि अब किसी चीज़ की तरफ उसकी तवज्जो भी नहीं है और इजाज़त भी नहीं है। सलाम की इजाज़त नहीं है, कलाम की इजाज़त नहीं है, खाने पीने की इजाज़त नहीं है, हत्ता कि नमाज में चलने की इजाज़त नहीं। बहुत ज़ोर लगा के पिछले वाला सफ़े में आदमी था, आगे वाले सफ़े में आ गया, इतनी तो बहुत मजबूरी के आलम इजाज़त है, लेकिन बाकर चलना शुरू कर दे, इसकी इजाज़त नहीं है। वो तो सलातुल खौफ में इजाज़त है। सलातुल खौफ का तज़किरा आएगा कुरान शरीफ में इंशाअल्लाह, वहाँ उसकी तफसील आएगी। इसी तरह से नमाजी से कोई बात पूछे, कान में आकर उससे पूछे कि कितनी रकतें हुई, जैसे नमाज हो रही थी तो कान में आकर उसने कहा 2 रकतें हो गई, तो नमाज फासिल हो गई उसी वक्त, क्योंकि नमाज में बात करने की भी इजाज़त नहीं है। सवाल इतनी पाबंदी है क्यों? इतनी पाबंदी कि बात भी नहीं कर सकता, सलाम का जवाब ही नहीं दे सकता, इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़ सकता, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ सकता, प्यास लगे तो पी नहीं सकता, भूख लगे तो कोई दाना मुंह में नहीं रख सकता, खाने का तो तसव्वुर भी नहीं कि कोई चीज़ खा ले। नमाज के दौरान जेब से निकाली खजूर और खा लिया और चने खा लिए, बल्कि अगर मुंह के अंदर कोई चीज़ है, क्या दांतों में फंसी हुई कोई चीज़ है, नमाज के दौरान यूं यूं करके और निकाला, देखा कि ये तो गोश्त का रेशा है, तो आप नीचे तो फेंकना मुनासिब भी नहीं और गोश्त है, वापस दाखिल कर लिया मुंह में और निकल लिया, तो नमाज फासिद हो गई, नमाज फासिद हो गई। हाँ, मुंह के अंदर ही है और अंदर इसे निकल दिया, चने से कम है, चने के दाने से कम है, तो नमाज तो बच गई। लेकिन बाहर निकाल के फिर खा लिया तो नमाज ख़त्म हो गई, नमाज ख़त्म हो गई। तो इसी तरह से तो ये इतनी पाबंदियाँ हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब बंदा अल्लाह अकबर कर लेता है, सबसे पहले कहता है अल्लाह अकबर, देखिए अल्लाह मैं खाली हूँ, क्या मैं खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है आपका दिया हुआ है, अल्लाह अकबर। तो इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर तहरीमा के माने आते हैं, तहरीम के माने आते हैं हराम करने वाली चीज़। यह ऐसी तकबीर है, यह बेशुमार चीज़ों को हराम करने की। सवाल किस किस चीज़ को हराम किया? नमाज से पहले बात करने की इजाज़त है, अब हराम है। नमाज से पहले खाने पानी पीने की इजाज़त है, अब हराम है। और इस तरह से नमाज से पहले अमल कसीर करने की इजाज़त है, तो अब ये सारी हराम है। यह अमल कसीर और अमल कलील क्या चीज़ है, ये तो ज़िम्नन आ गया, इसको याद रख लीजिए। हर वो अमल क्या जिसको देखने वाला ये तस्वुर करे कि ये नमाज में नहीं है तो नमाज में, लेकिन इस तरह से अमल कर रहा है कोई काम कि देखने वाला कहेगा शायद इसने भी नमाज शुरू नहीं की है, वो अमल कसीर में दाखिल है। जैसे नमाज के अंदर वो अपने कपड़ों को ठीक कर रहा है, इस तरह से जाहिर सी बात है देखने वाला तो यही कहेगा ना अभी इसने नमाज शुरू नहीं की। तो देखने वाला देख रहा है कि इसने नमाज शुरू नहीं की क्योंकि ऐसी हालत में है, इस वजह से ये अमल कसीर हो जाएगा, नमाज फासिद हो जाएगी। अमल कलील से नमाज बिला ज़रूरत अमल कलील करे तो मकरूह हो जाती है, और अगर मजबूरी की वजह से कर ले तो नमाज मकरूह भी नहीं हो जाती है। मजबूरी का आलम बहरहाल अलग है। तो इस तरह से नमाज के अंदर इतनी पाबंदियाँ हैं।
گویا کہ اس نے مخلوق کو چھوڑ دیا، اب کوئی اجازت نہیں ہے، یہ گویا مشغول ہے کس کے ساتھ؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ۔ اور وہ روایت آپ کو یاد ہے، یاد دہانی کے لیے میں دہراتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور بندوں کے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کیا ہے۔ پھر آپ نے خود فرمایا جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا خوانی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میری ثنا کرتا ہے۔ اس نے کہا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ تو میری بزرگی بیان کرتا ہے کہ میرا اللہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تو آدھا آدھا مشترک ہے۔ بولے عبدی ما سالہ، جو مجھ سے مانگے گا میں دے دوں گا۔ اس کی تفصیل کچھ آگے آئے گی اہدنا الصراط المستقیم میں، وہاں یہ بات آئے گی۔ بولے عبدی ما سالہ، جو مجھ سے مانگے میں اس کو وہ چیز عطا کر لوں گا۔ اب سوال ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ ساری پابندیاں کیوں ہیں؟ اس کی میں ایک حصی مثال دیتا ہوں، تب جا کے یہ مضمون تھوڑا سا واضح ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کبھی کسی شخص کو فون کر لیتے ہیں، اگر وہ فون انگیج نہیں ہے تو فوراً بیل بجتی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے وہ ریسیو کر لے نہ کرے، اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن بہرحال بیل تو بجے گی۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ فون کر لیتے ہیں تو لیکن وہ جو کمپیوٹر والا ہے وہ واپس میں کہتا ہے کہ اس وقت تو وہ مشغول ہے، اور کبھی کہتا ہے کہتے ہیں کرپیا تھوڑی دیر کے بعد فون کر لیں، کرپیا ٹھہرے رہیں یا لائن پر بنے رہیں، یہ سب کہہ رہا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ جس شخص کو آپ فون کر رہے ہیں وہ اس وقت کسی دوسرے کے ساتھ مشغول ہے، تو وہ آپ کی کال نہیں اٹھا سکتا، آپ کو فون نہیں اٹھا سکتا۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو مشغول ہے، اس لیے بعد میں کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اتنی دیر سے فون لگا رہا ہوں، آپ کس سے لمبی بات کر رہے تھے؟ اتنی لمبی بات کہ 5 منٹ ہو گئے بات کرتے کرتے۔ وہ کہتا کہ نا میں فلاں آدمی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فون جو ہے وہ بالکل بیل نہیں بجتی ہے، وہ کمپیوٹر والا خود کہتا ہے، کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا کر لو، فون کر لو۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ بندے کے ساتھ آگے، آپ اس نے سے کوئی بات پوچھی، سلام کیا، تو یہ چونکہ مشغول ہے کس کے ساتھ؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ۔ گویا فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ رک جاؤ، ابھی یہ مشغول ہے، ابھی یہ ہے نا، یہ کسی سے بات کر رہا ہے، مشغول ہے، ہم کلام ہے کسی سے۔ کہ کس سے کریں؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہے، اس لیے آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، آپ کے سلام کا۔ اب اندازہ لگائیے نماز کیا عجیب و غریب چیز ہے، کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسی گہری ملاقات ہے جس کا آدمی تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب جب نماز ایسی ہے، اللہ اکبر، گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں حاضری بھی ہے اور ملاقات بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے بالکل یہ گویا کہ جس طرح سے کوئی آدمی بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بالکل آمنے سامنے آ کر اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اپنی ضرورتیں بتاتا ہے، بالکل ایسا ہی گویا بندہ آ گیا اور رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، تو بس عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے اور رکوع سجدہ وغیرہ کر لیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارا تو دھیان ہی نماز کی طرف نہیں ہوتا ہے، اللہ اکبر کر کے کہیں ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ نماز میں جی کیسی لگی، یہ بھی بہت اہم مضمون ہے، اس کو میں پہلے بیان کر لیتا ہوں۔ پھر صفت احسان والا مضمون آ جائے گا کہ قرآن پاک میں احسان کا تذکرہ کہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کر لیں، نماز شروع کر لیتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ نماز دھیان سے پڑھ لوں، لیکن نماز دھیان سے ہوتی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اور قرآن پاک میں یہ مضمون ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ تولنے کا مطلب تو یہ ہے ہر عمل کے اندر یہ دیکھا جائے گا اس کے اندر وزن کتنا ہے۔ حج کو تولا جائے گا، طواف کو تولا جائے گا، نمازوں کو تولا جائے گا، ایسے زکوٰۃ، روزہ، حج اور ذکر اور سب کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ وزن کر کے بیچی جاتی ہیں، وزن دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اخروٹ بیچ دیے اور وہ اندر سے جو ہے وہ خالی تھے، اب دیکھیے کیا وزن نکلے گا، اس کا کچھ بھی وزن نہیں نکلے گا۔ تو اس طرح سے تولا جائے گا ان کو۔ تو اس کے لیے ایک آیت ہے، اس کا تصور کرنا ضروری ہے۔ اس آیت کے تصور سے انشاءاللہ آج کے بعد ہماری نماز کافی مضبوط ہو جائے گی۔ وہ ایک
आयत है कुरान पाक में, अगरचे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस है, यानी खिताब तो उन्हीं को है, लेकिन उसके बाद उसमें उम्मत का भी तज़किरा आ रहा है और उसकी वजह से वो खिताब गोया हमको भी है और उसका मजमून हदीस पाक में भी है। वो आयत ये है, अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, इसको गहराई के साथ सुनना है। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, इस आयत का मतलब ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं अल्लाह तबारक ताला आपको देखते रहते हैं। अल्लज़ी यराका, वो पाक परवरदिगार आपको देखते रहते हैं। यराका ये मुजारे का सेगा है, मुजारे में जो है दोनों होते हैं, हाल और इस्तिक़बाल दोनों, यानी अल्लाह तबारक ताला आपको मुसलसल देखते हैं, बार बार देखते हैं, देख रहे हैं। हिन तक़ूम, जब आप खड़े हो जाते हैं नमाज के लिए, ख़ास तौर से, वरना हर काम के लिए, वरना जब भी आप खड़े हो जाते हैं अल्लाह ताला आपको देखते हैं। व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, चूँकि इसमें आगे साजिदीन का लफ्ज़ आया सजदे का, इसलिए बाज़ हज़रात ने इसको खास कर दिया नमाज के साथ, इसके साथ खुसूसी, और उसके बाद इसके अंदर अमूम भी आ गया, लेकिन असल तो ये है नमाज। व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, और आपका साजिदीन के अंदर उठना बैठने सजदा करना, साथ में आपके सहाबा किराम भी हैं, अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। मतलब है कि पूरी नमाज में अल्लाह तबारक ताला आपको देख रहे हैं। अब सवाल है कि अल्लाह तबारक ताला तो हर एक शख्स को देख रहा है, हम यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह की निगाहों में, अल्लाह की निगाहों से कोई ओझल नहीं है, कोई छुपा हुआ नहीं है, तो इसमें क्या खसूसियत है? अल्लाह तबारक ताला तो चोरों को भी देखता है, अल्लाह ताला तो शराबियों को भी देखता है, हर मखलूक को देखता है, तो इसमें ख़ास क्या तज़किरा हुआ? फिर इसका जवाब लिखा है उलमाए किराम ने कि देखने और देखने में फ़र्क है। देखने और देखने में, जी बिल्कुल। क्या है? मसलन एक शख्स दूसरे की तरफ देखता है मोहब्बत की निगाहों से, अज़मत की निगाह से, अपनायत की निगाह से, बड़े प्यार मोहब्बत से किसी और की तरफ निगाह डालता है, गज़ब और कहर की निगाह डाल देता है। हसद की निगाह से भी देखता है, अगरचे हसद करना अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल हसद की निगाह भी तो किसी पर पड़ जाती है। तो अल्लाह तबारक ताला के भी यही मामला है कि किसी की तरफ तो गज़ब की निगाह से देखता है, किसी की तरफ तो नफ़रत की निगाह से देखता है। जो नाफरमान होगा जाहिर सी बात है, हदीस पाक में शराबी को अल्लाह तबारक ताला नफ़रत की निगाहों से देखता है, गज़ब खुदाबंदी उस पर है और लानत का लफ्ज़ आया है। और एक रिवायत में है, शारिबुल खम्र का आबिदुल वस्न, शराब का पीने वाला ऐसा जैसा बुत परस्त जैसा। जी, ये तफसीर की किताबों में ये हदीस नकल की गई है, जहाँ शराब का तज़किरा है वहाँ पर आबिदुल वस्न की तरह है, यानी जिस तरह से जितना मबगूज़ अल्लाह की निगाहों में बुत परस्त है, ऐसा ही मबगूज़ अल्लाह की निगाहों में कौन? शराबी है। तो बहरहाल निगाहें तो अल्लाह ताला की पड़ती हैं, हर एक के ऊपर पड़ जाती हैं। तो फरमाया कि लेकिन जब आदमी नेक काम करता है उस वक्त अल्लाह ताला की मोहब्बत की निगाह उस पर पड़ जाती है, और उन मोहब्बत की निगाहों में सबसे ज़बरदस्त मोहब्बत और शफ़क़त भरी निगाह पड़ती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है, वो तो सबसे ज़्यादा महबूब थे, और ख़ास तौर से वो नमाज में। तो इसके अंदर एक उसूल निकला कि जब भी बंदा नमाज पढ़ लेगा, ये तसव्वुर करे, यकीन करे, इस वक्त अल्लाह तबारक ताला की एक मोहब्बत की निगाह मेरे ऊपर पड़ रही है, यानी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं कैसा भी हूँ, लेकिन कम अज़ कम इस वक्त तो मोहब्बत की निगाह ज़रूर होगी, इस वक्त तो मेरे ऊपर रहमत की निगाह ज़रूर होगी। ये पूरे यकीन के साथ अल्लाह अकबर के बाद इसका तसव्वुर कर ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप नमाज शुरू कर लेते हैं तो मेरी मोहब्बत भरी निगाहें आपके ऊपर मुसलसल पड़ती हैं, मेरे प्यार की निगाहें और शफ़क़त निगाहें और रहमतें आप पर बराबर बरसती हैं। वैसे भी तो नेक काम के ऊपर रहमत बरसती है अल्लाह की जानिब से, चूँकि नमाज इबादतों का सर है और इसमें बंदा तमाम से हट कट जाता है, बिल्कुल बात करने की इजाज़त नहीं है, और इसलिए मुतवज्जह हो जाता है, हाथ बांध कर खड़ा रहता है, आजिज़ाना, बिल्कुल मोहताज बनकर, आजिज़ बनकर, और पूरी तवज्जो के साथ फिर तरक्की करके रुकू करता है, सजदा करता है, अपनी पेशानी जो किसी के साथ सामने नहीं झुकाता, अल्लाह तबारक ताला के सामने पेशानी झुकाता है। इसलिए अंदाज़ा लगाइए उस वक़्त क्या नूर और रहमत बरस रही होगी नमाजी के ऊपर। इसलिए जब आदमी नमाज शुरू कर ले तो फ़ौरन तसव्वुर करे इस वक्त बिल्कुल अल्लाह की निगाहों में हूँ और अल्लाह की रहमत भरी निगाहें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। आप जब नमाज शुरू कर ली
تو نماز کے اندر ہی فوراً گیا سیب اتارنے کے لیے، اس لیے کہ موسم وہی تھا، یا وہ ٹوکری نہیں تھی اور کوئی چیز نہیں تھی تو یہ نماز کے اندر جا رہا ہے. ایک ہمسایہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ستا تلا آتی کنچی بیس مطلب مار توڑ دیو آتی بیس مطلب آتا رو دو تو ٹول پون. اب نماز تو پڑھ رہا ہے، ابھی ان کاموں میں لگ گیا. تو فوراً تصور کرنا چاہیے گویا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آ رہی ہے، میرے بندے میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، میں نے ایک رحمت اور محبت کی نظر آپ کے اوپر ڈال دی. آپ کہاں گئے ٹوکری ڈھونڈنے کے لیے؟ اے میانی بند مطلب چکن محبت اس نظر سگو پیٹن تحدین ہے. میرے بندے میں نے آپ کی طرف ایک محبت اور شفقت کی اس وقت نگاہ ڈالی ہے اور آپ گھائے کا گھاس کاٹنے کے لیے گئے، صبح گاؤ کیا کرنے گھاس آنے. فوراً یہ تصور کر لے تو جس دنیا کے کام میں اس کا ذہن اٹکا ہوا ہوگا سیکنڈوں میں اس کو واپس لائے، فوراً واپس لائے، اور زبان سے تو نہیں دل سے کہے استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دینا، میں تو واقعی آپ کے سامنے تھا، آپ کی رحمت میرے اوپر برس رہی تھی لیکن میرا دل تو اور کہیں چلا گیا. میں نے اپنے دل کو وہ فوراً کیا کر لیا، واپس لایا میں نے اپنے دل کو. تو دوستو اس کا تصور کریں، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد احسان کی کیفیت حاصل ہو جائے گی. کسی نہ کسی درجے میں تو احسان کی کیفیت حاصل ہو ہی جائے گی چند دنوں کے اندر. بس اللہ اکبر کر لیا، فوراً سمجھ لیا کچھ نہ پوچھے اس وقت کیا رحمت برس رہی ہے مجھ پر، کچھ نہ پوچھے اللہ تبارک تعالیٰ گویا مسکرا رہے میرے سجدے کو دیکھ کر. میری اسی وجہ سے جب نماز آدمی ٹھیک نہیں پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پرانے کپڑے کی طرف لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے ایک دم کہ لے تمہاری نماز. حالانکہ رکوع سجدہ تو اس نے بھی کیا نا، تو اس لیے وہ نماز منہ پر مار دی جاتی ہے. ایسے درجات کس کو کتنا ملا تو یہ دیکھا جائے گا عاجزی اور انکساری اور توجہ کتنی تھی. تو بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ آج سے جب بھی ہم نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ اس تصور کے ساتھ، اور جتنے خیالات آئیں ان کو بتانے کہ بھائی ٹھہرو، سلام کے بعد ہم تمہارے بارے میں سوچیں گے. کس کے بارے میں؟ سلام کے بعد. اللہ اکبر سے لے کر سلام تک سوائے اللہ کے دھیان اور تصور کے کچھ نہیں سوچنا چاہیے. بس میں اللہ کے سامنے ہوں، بس ایک نگاہ میرے اوپر پڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، بس اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے رکوع اور سجدے کو. اگر یہ کیفیت ہوگی تو شاید کوئی نماز میں اپنے داڑھی کے ساتھ کھیلے، شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جو اپنے ناک سے کیا کر لے، ناک میں پانی وہ نکالنا شروع کر دے. تو جس شخص کو دھیان ہو اللہ کا تو نماز میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا. تو یہ ہے صفت احسان کی کیفیت. اب احسان کا تذکرہ کہیں آیا ہے؟ ہاں قرآن پاک میں بھی ہے، ایک جگہ خاص طور سے. یہ وہ آیت کہاں ہے، وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں. کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. یہ آیت بھی عجیب و غریب ہے. اس کا شان نزول میں مختصر عرض کر لیتا ہوں. شراب جب حرام ہوئی، اس سے پہلے والی آیت میں شراب تو ایک ساتھ حرام نہیں ہوئی، پہلے ایک آیت آئی، پھر دوسری آیت، پھر تیسری آیت. اس کی تفصیل بتانا اس وقت مقصود نہیں. تو اس دوران میں بہت سارے صحابہ کا انتقال ہو چکا تھا، کچھ شہید بھی ہو گئے تھے جنگ احد میں. اور اس کے بعد صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ شراب تو حرام ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے تو بہت سارے لوگوں نے پی لیا. کیوں پی لی شراب؟ اس لیے کہ حرام تو تھی نہیں. وہاں تو شراب بالکل ایسے پی جاتی تھی جیسے ہمارے یہاں چائے. مہمان آ جائے تو مہمان کے دسترخوان پر تو جیسے ہم پانی رکھتے ہیں ایسے تو شراب رکھی جاتی تھی اہل عرب کے یہاں. اس کا تصور بھی نہیں تھا یہ بھی کوئی خراب چیز ہے. تو پھر اسلام جب شروع میں آئے تو ممانعت تو تھی نہیں، اس لیے کہ اس کا مطلب اجازت بھی نہیں تھی، لیکن شریعت نے اس کو چھیڑا نہیں. تو 2-3 سٹیپوں میں آگے وہ حرام ہو گیا. آپ کو تعجب ہو جائے گا، ایک شخص ابھی بلخ، بخارا، سمرقند وغیرہ سے آئے، رمضان سے کچھ پہلے، چند دن پہلے گئے تھے. تو اس کے بعد، بلکہ رمضان سے پہلے نہیں، رمضان کے بعد، میں تو کہتا ہوں رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ اب بھی بلخ بخارا وغیرہ میں یعنی لوگ دین سے اتنے دور ہیں کہ جب مہمان آتا ہے تو اور چیزیں جو رکھی جاتی ہیں دسترخوان کے اوپر تو شراب بھی رکھی جاتی ہے.
اور عجیب معاملہ ہے وہ اس چیز کو عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں، یعنی اتنا شراب عام ہوا ہے وہاں کہ وہ اس کو، آپ کو تعجب ہو جائے گا جن ملکوں کا نام ہم لیتے ہیں اور سنتے ہیں، جیسے مثلا بحرین مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن آپ بحرین کے ہوائی اڈے پر جائیے، آپ کو شراب اتنی ملے گی اور نظر آئے گی کہ آپ کو تعجب